جزاک اللہ. ہم بس اپنی تقریب کے اختتامی مراحل میں ہیں. میں مختصر گفتگو کے لیے اب دعوت دوں گا مفتی وسیع فصیح بٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ سے کئی بڑی کمپنیز، کئی گورنمنٹ کی سطح پر حضرت شریعہ ایڈوائزر ہیں، زرعی ترقیاتی بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور بھی ہمدرد پاکستان کے شریعہ ایڈوائزر ہیں، اور بھی تعارف کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے. میں ان کو دعوت دوں گا کہ مختصر وقت کے لیے یہاں تشریف لیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بغیر کسی تکلف کے میں بہت سے مبارکباد دوں گا سعد بھائی کو، واصف بھائی آ رہے پیچھے، عمر قادری صاحب اور ادارے علم و عمل کے جتنے بھی ساتھی ہیں. میں اس ادارے کی کارگزاری سے اکثر یہ انداز اطلاع دیتے رہتے ہیں. بہت ہی انسپائر ہوتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت لگن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا آنے سے پہلے عمر بھائی نے یہاں آنے کی دعوت دی. میں سوچا تھا چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہوگا، لیکن ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے اور اتنے 1280 طلبہ یہاں پر شریک ہوئے تو بہت خوشی ہوئی. میرا ان کے زیادہ تعلق کاروباری اداروں سے ہوتا ہے، بینک سے، مالیاتی اداروں سے. تو میں ایک چیز بس یہ عرض کرنا چاہوں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جتنے بھی اداروں میں جانا ہوتا ہے، مجھے کچھ تاجر حضرات بھی یہاں نظر آ رہے ہیں تو وہ خاص طور پر اس کو محسوس کریں گے، اور جو لوگ ملازم پیشہ بھی ہیں وہ بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں ٹیکنیکل لوگوں کی کمی نہیں ہے. مطلب آپ کو اکاؤنٹس میں بھی اچھے لوگ مل جائیں گے، سپلائی چین میں بھی مل جائیں گے، ایچ آر کے بھی اچھے لوگ مل جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک زوال کا شکار کیوں ہے، ہماری معیشت خراب کیوں ہو رہی ہے، ہمارے کاروباری ادارے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایم این سیز کی طرح ترقی کیوں نہیں کر رہے، اور ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے. اس کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ سمجھ آتی ہے بہت سارے اداروں میں جا کر، اس کے پیچھے ہماری کاروباری اخلاقیات کی کمی ہے. آپ باہر ممالک میں جا کے کوئی چیز خریدیں 6 مہینے بعد بھی وہ واپس ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جا کے دیکھیں، کل ہی میں ایک جگہ پہ شاپنگ کرنے گیا ایک معروف شاپنگ مال میں، تو وہاں پر لکھا تھا نو ریٹرن نو ایکسچینج. اسی طرح کرپشن ہے. اسی طرح اب ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک تعلیمی بورڈ ہے اور اس سے پڑھنا ہمارے طلبہ کا ایک خواب ہوتا ہے. میں اس ادارے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس کی ڈگری اگر آپ کے پاس آ جائے تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کی جاب کنفرم ہوتی ہے. اس تعلیمی بورڈ نے ہمیں بلایا اور کچھ لوگوں کو بلایا اور ان کو اپنا نصاب پیش کیا کہ ہم نے یہ نیا نصاب بنایا ہے، آپ اس میں اپنی رائے دیں. تو ہم نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے نصاب میں کیا ہم نے تبدیلی کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری ڈگری میں ہر طرح کے جو مطلوبہ ٹیکنیکل صفات تھی وہ پوری تھی، اور ہمارے طلبہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں. لیکن ہمارے بورڈ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے نصاب میں اخلاقیات اور سافٹ اسکلز کی کمی تھی. تو اس دفعہ ہم نے اپنے نصاب میں اخلاقیات اور سافٹ اسکلز، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپنے ساتھیوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کا نصاب میں شامل کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بزنس ایتھکس بتائے، تجارت بتائی، اخلاقیات بتائے، لیکن نہ ہمارے بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے، نہ کالج میں سکھایا جاتا ہے، نہ یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے. اور پھر جب وہ مالیاتی اداروں میں آتے ہیں، اپنے کاروبار میں آتے ہیں، تو پھر وہ گورے کو دیکھ کر نہ اس کی صحیح طرح اتباع کر پاتے ہیں، نہ یہاں پر اتباع کر پاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں، اور ہم ایک زوال پذیر معیشت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ انہوں نے بچوں کو سیرت سے آگاہ کرنا شروع کیا ہے. میں بس یہ درخواست کروں گا کہ سیرت ایک چیز، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میں سے ایک درخواست کروں گا کہ سیرت سے معلومات کا نام نہیں ہے. مجھے اس کوئز میں آ کر، اور جب بھی ہم سیرت کی بات کرتے ہیں کوئز کی بات کرتے ہیں، کوئز میں یہ انفارمیشن ہے کہ بھائی ان کو لاء کی پسند تھی،
ان کو جو ہے کتنے غزوات میں حصہ لیا. یہ نمبر جاننے کا نام سیرت نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹس ہے, یہ تو انفارمیشن ہے. سیرت ایک چال ڈھال کا نام ہے, ایک طرز زندگی کا نام ہے. تو وہ بھی بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا گھر میں کیسے رہنا ہے, آفس میں کیسے رہنا ہے, اور جو جاب کیسے کرنی ہے. آج کل بز ورڈ انٹرپرینیور بننا ہے, ہر ایک بندہ جو ای کامرس میں جا رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سیکھ ہی نہیں رہا کہ اخلاقیات ہوتے ہیں اس کو. تو اس لیے جو ہے نا ہم درخواست یہ کریں گے ادارہ علم و عمل سے کہ وہ بچوں کو سیرت کی معلومات بھی دیں اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنا بھی سکھائیں. آخر میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام اسپانسرز کا جنہوں نے اس ایونٹ کو اسپانسر کیا, اور کچھ اداروں سے تو میں بھی وابستہ ہوں, جیسے شنگیلا سے ماشاءاللہ ہمارے اعزاز ہے کہ ہم بھی کسی درجے میں وابستہ ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کہ وہ بہت اچھی اچھی تقریبات کو وہ اسپانسر کرتے رہتے ہیں. تو ایک میسیج ہمیں یہ بھی ملا کہ اگر ہمارا کاروبار اچھا ہوگا, اعلیٰ پیمانے پر ہوگا, تو ہم اس طرح کے دینی اداروں کے سپورٹر بھی بن سکیں گے. تو یہ جو برانڈنگ میں بھائی نے بات کی کہ برانڈنگ میں نام نہیں لکھواتے لوگ, لیکن میرے خیال سے اس سے ایک میسیج یہ بھی جاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں برانڈنگ میں نام ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ادارے ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں اور دینداروں کو پسند کرتے ہیں. تو پھر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ادارے جو ہے دین کی اخلاقیات کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس طرح کے ایونٹ سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. تو میں تمام اسپانسرز کا بھی اور ادارے علم و عمل کے ساتھیوں کا بھی بہت مشکور ہوں, انہوں نے یاد رکھا, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے پروجیکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے مفتی نصیب اسد بٹ صاحب. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں محض یاد کرنا, یاد دہانی کے لیے رٹ لینا سیرت کو یہ کافی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں نے جو کچھ یاد کیا اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں. وقت کم ہے, میں اب ہماری اس تقریب کے مرکزی بیان یعنی جس کو کہیں کہ پوری تقریب کا نچوڑ, جس کے لیے میں تمام سامعین اور خصوصاً خواتین سے بھی درخواست کروں گا کہ خاموشی سے حضرت کی بات کو سنیں. حضرت ادارے کے سرپرست بھی ہیں اور حضرت بہت ہی معنی خیز باز و نصیحت مواعظ و نصائح فرمائیں گے. ہمیں چاہیے کہ بالکل خاموشی سے یہ سمجھیں کہ یہ پورا جو ایک سجایا گیا ہے, ایک پوری تقریب سجائی گئی ہے, اس کا نچوڑ ہے. ہم یہاں آتے ہیں, اصل مقصد یہ ہوتا ہے مقابلے میں حصہ لینا تو کوئی بھی لے سکتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ کسی طرح وہ بات کو لیں, اس کو اپنی زندگی میں لائیں. تو اس اہم گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے ادارے کے سرپرست الحمرا مسجد کے امام شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے نصائح سے مستفید فرمائیں.